جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور رب زدنی علما، جو قرآن پاک میں بھی یہ دعا موجود ہے، وہ گویا کہ ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے یہ کلمات کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی، امتیوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور علم نافع کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس علم کا آدمی کو فائدہ بھی حاصل ہو، کس اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے۔ اور جو علم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس سے مراد علم دین ہے، اور علم دین حاصل بھی کرے، ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے، تاکہ یہ علم اس کے لیے، آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے اور علم نافع اس کے لیے بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے فضائل و برکات ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کے سوالات بھی ہوں گے، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میسیجز بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر شرعی رہنمائی کا سلسلہ رہے گا۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے، اور ہماری کسی بہن خاتون نے یہ بھیجا ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں تو کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اللہ پاک ان کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ شرعی مسئلہ ان کی نماز کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو فرض نمازیں اور سنت فجر اور وتر پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہر آدمی کی اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اس لیے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کوئی خاص عذر اسے لاحق نہیں ہوتا۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو کھڑے ہونے میں دشواری ہو رہی ہے اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ معمولی عذر یہ قیام کے فرض کو ساقط نہیں کر سکتے۔ قیام جو نماز میں فرض ہے، فرض نمازوں میں، سنت فجر میں، وتر میں، تو ان کو بلا عذر اگر کوئی چھوڑے گا تو فرض بلا عذر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کہنا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دیکھیں ہر ایک کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ چند جو معروف وجوہات ہو سکتی ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے اگر کوئی کھڑے ہونے کی صورت میں نماز پڑھتا ہے تو اسے اتنے شدید چکر آ رہے ہیں کہ یہ گر جائے گا، کوئی پلر یا دیوار کا سہارا لے کر اگر نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن بنے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہوگی، نماز میں قیام کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے چکر اتنے آ رہے ہیں کہ اگر وہ دیوار کا بھی سہارا لیتا ہے تب بھی وہ گر سکتا ہے، دوسرا کوئی آدمی اس کو پکڑ لے تب بھی یہ گر سکتا ہو، تو یہ والی جو پوزیشن ہے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنے والی، استطاعت نہ ہونے والی، تو اس صورت میں قیام ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا کہ ایک صورت ہے کہ پاؤں کسی کے ایسے کمزور ہیں، جوڑ اس کے اتنے کمزور ہیں، گھٹنے میں اتنی پرابلم آ چکی ہے کہ وہ کھڑا ہونا اس کا مشکل ہے، کہ اگر کھڑا ہوگا تو وہ کھڑے کھڑے گر سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں کہ جن میں کھڑے ہونے کی پوزیشن
جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جس میں سورت ملائی جائے گی، اتنا طویل قیام تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ تھوڑا بہت قیام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر جو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جتنا پڑھا جا سکتا ہے اتنا کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور اب لگ رہا ہے کہ چکر آ جائیں گے پاؤں میں، جوڑوں میں، اب وہ طاقت کمی ہوتی جا رہی ہے، گرنے کا خطرہ ہے، تو اب بقیہ جو قیام ہے وہ بیٹھ کر ادا کر لیں۔ وہ جو سورت جتنی پڑھ لی تھی پڑھ لی، اب بیٹھ کر قیام والی پوزیشن میں ہاتھ باندھ کر، خواتین اپنے حساب سے جہاں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے وہاں ہاتھ باندھ کر اب یہ بیٹھ کے نماز اپنی قرات جاری رکھیں۔ قرات کرنے کے بعد رکوع سجود کر لیں۔ جب ان کو لگے کہ اب ہمت آ رہی ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جتنا کھڑا ہوا جا سکتا ہے اتنا نماز کے اندر قیام فرض ہوگا۔ اور اگر پتہ ہے کہ اب اگر سجدے میں چلے گئے پہلی رکعت کے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا مشکل ہے، کہ بعض لوگوں کے جوڑوں میں درد کی وجہ سے ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ گئے تو اب کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب ان کے لیے پھر بیٹھ کے اپنی نماز کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ ایسے یہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ جو نماز میں سجدہ نہ کر سکے، یعنی زمین پر سجدہ کرنے میں اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہو، یا مرض ایسا لاحق ہے کہ سجدہ کرنے کی صورت میں وہ مرض بڑھ جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے وہاں پر انہیں سجدے کی رخصت دی ہے۔ جو زمین پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اب سجدے کے بجائے اشارہ ہوگا، اور اشارے کا مطلب ہے سر کو جھکانا ہوگا۔ رکوع کے مقابلے میں سر زیادہ جھکایا جائے گا تاکہ رکوع اور سجدے کا فرق بھی ہو جائے۔ تو اس طرح پھر جو سجدے پہ قادر نہیں ہوتا اس کے لیے شریعت مطہرہ نے قیام میں بھی رخصت دے دی ہے۔ بھلے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سجدے پہ قادر نہ ہو تو اب چاہیں وہ قیام کریں چاہیں نہ کریں، اس طرح بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی رخصت مل جاتی ہے۔ تو یہ تو اوورآل ایک جنرل سی میں نے گفتگو کی ہے، لیکن ہر مرد یا ہر عورت، ان کا ہر ایک کا مسئلہ دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو لہذا جو عذر کسی اسلامی بھائی کو، کسی اسلامی بہن کو نماز کے قیام کے حوالے سے لاحق ہو، تو دارالافتاء اہل سنت اگر وہ آ سکیں، اچھا اپنے محرم کے ذریعے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں تو اپنے محرم کے ذریعے پوچھ لیں، ان کو دارالافتاء بھیج دیں، یا ان کے ساتھ آ جائیں، یا فون کے ذریعے بھی رابطہ کر کے خاص اپنے نماز کے اندر جو دشواری آ رہی ہے، جو عذر پائے جا رہے ہیں، ان کو ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ حسب حال جو آپ کے لیے شرعی حکم بنتا ہے نماز کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور عرض کیا جائے گا، آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے گی۔ یہاں انہوں نے بطور خاص مرض کا بھی ذکر کیا نا، بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو اچھا آپ نے مشورہ دیا، تو یہ نمبر ہے، نمبر پر رابطہ کر لیں گے تو اس سے اور آسانی سمجھنے میں ہو جائے گی کہ کھڑے ہونے کے لیے، قیام کے لیے کیا یہ عذر ہے یا یہ مرض جو بھی انہوں نے ذکر کیا، اور اگر بالفرض سجدے پر ہی قدرت نہیں ہے تو وہ بھی اس طرح آپ کو رہنمائی مل جائے گی، تاکہ آپ اگر سجدے پر بھی قادر نہیں ہے کہ زمین پر بیٹھ کر براہ راست زمین پر سجدہ کر سکیں۔ یہ کئیوں کو جمیل صاحب بڑا واقعی آپ نے جو کہا گھٹنوں کا، یا اس کی تکلیف رہتی ہے، یا آئندہ ایسی کوئی بیماری یا مرض کے اندر جانے کا قوی اندیشہ ہو تو ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے؟ جی اب دیکھیں آج کل شفیق صاحب، ایک تو نا ہم دیکھتے تھے کہ بوڑھے افراد وہ یہ کر بڑھاپے میں ان کے جوڑوں کے درد، آج کل شوگر پیشنٹ افراد، جی وہ اگر 40-45 سال کے بھی ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر تو نہیں ہے، یہ ہے کہ جوانی رخصت ہو گئی یا بڑھاپے کا آغاز ہوا ہے، لیکن شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ ایسے امراض ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کے جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی اس طرح کا صورت بنے گی کہ اگر واقعی دشوار ہے تو حکم ان کے لیے بھی رخصت والا ہوگا، لیکن وہی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ والدہ کو یہ بیماری ہے تو مجھے بھی ایسی بیماری ہے، لہذا وہ ٹیبلٹ جو وہ کھا رہی ہیں میں بھی کھا لیتا ہوں۔ تو جس طرح والدہ کی بیماری کو اپنی بیماری ایک جیسا سمجھ کے دوائیں کھا لینے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے والدہ کے لیے تو چلیں شریعت کی یہ رخصت تھی ان اسباب کی وجہ سے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی رخصتیں ہوں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے رخصت نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے وہی عرض کیا کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں،
مفتی صاحبان سے رجوع کر لیں، بالمشافہ رجوع کر لیں. آپ جو کنڈیشن اپنی بتائیں گے اور مفتی صاحبان اس پہ اچھی طرح غور کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے لیے قیام میں رخصت بنتی ہے یا نہیں بنتی، سجدے کے اندر رخصت بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو انشاءاللہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز کے حوالے سے مکمل رہنمائی دی جائے گی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں سوال کی طرف. میرا نام شیراز ہے، ڈیفنس میں میرا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ جیسے ایک پلاٹ ہے وہ ہم لوگ لیتے ہیں، اس کا ٹوکن دیتے ہیں اور بعد میں بیچ میں وہ بک جاتا ہے، اوپر نفع آتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں؟ اور بعض اوقات پیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے 20 دن اور اس میں دوسرے تیسرے دن ہی ایک پرافٹ آتا ہے، مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو بک جاتا ہے. تو وہ جو پرافٹ ہے تو وہ کیونکہ بیانہ تو ہم نے اپنا دیا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ جی، بے آنا دینے کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو جو وہ مکان سیل کرنا چاہتا ہے ہم اس کو گویا روک دیتے ہیں کہ آپ کسی کو بیچیں گے نہیں، یہ ہماری طرف سے بیانہ رکھ لیں. یہ گویا ایک وعدہ بے ہوتا ہے تاکہ اب وہ آگے گاہک تلاش نہ کریں یا جو مزید گاہک اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان سے منع کر دیں. تو کبھی تو بیانے کی حیثیت ہوتی ہے وعدہ بے والی کہ ہم نے ٹوکن دے دیا یا کچھ رقم اس کو دے دی اور وہ اگلا آدمی اب کسی اور کو فروخت نہیں کرتا، ہمیں ہی کرے گا. تو یہ والی جو صورت ہے اس میں تو جو مالک ہے وہی مالک رہے گا. ابھی سودا ہوا نہیں، اب سودے کے لیے باقاعدہ بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے، پھر ایک ریٹ ڈیسائیڈ ہوگا، اس کے مطابق پھر سودا کیا جائے گا. اچھا، اس صورت میں تو ہوگا یہ وعدہ بے. مالک ابھی خریدار یا جس نے ٹوکن دیا ہے بیانہ پیش کیا ہے وہ ابھی مالک نہیں بنا. صحیح. اچھا، تو اس صورت میں یہ آگے بیچ بھی نہیں سکتا کسی تھرڈ پارٹی کو. اچھا، ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں باقاعدہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنے کا بیچیں گے، وہ ہمیں اصل رقم بتاتے اتنے کا بیچوں گا. اچھا، پھر ہم اوکے کر دیں، ٹھیک ہے ہمارا آپ سے سودا ہو چکا ہے، ہو گیا. اب آپ ایڈوانس میں کیا دیں گے یا جس کو ڈاؤن پیمنٹ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اب آپ ابتداً کتنا پیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ اس کو 10% عام طور پہ بیانہ 10% دے دیا جاتا ہے جس کو ٹوکن بھی کہتے ہیں. اس صورت میں کہ جب پوری رقم کی اماؤنٹ بھی طے ہو گئی، اب بقیہ پیمنٹ کے شیڈول بھی طے ہو بقیہ شیڈول بھی طے ہو جاتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اور یہ ٹوکن نام سے ایک اماؤنٹ بھی ڈاؤن پیمنٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک باقاعدہ سودا جس میں بقیہ رقم 90% رقم ہو گئی ادھار. اچھا، اب یہ 90% رقم جو بعد میں دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے چونکہ سودا ہو چکا ہے، کیونکہ سودے کی کل قیمت بھی طے ہو چکی اور ایڈوانس پیمنٹ بھی جا چکی ہے، اس کو کوئی بھی وعدہ نہیں سمجھتا، صحیح، اس کو پکا سودا ہی سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر وہ چیز ایسی ہو جو جائیداد ہو، یعنی جو موویبل نہ ہو، جس کو منتقل نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے پلاٹ، تو پلاٹ پہ پورا باقاعدہ قبضہ کرنے سے پہلے بھی اس کو بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کو کوئی کسٹمر مل جاتا ہے اور گاہک مل جاتا ہے تو اگرچہ انہوں نے ابھی 90% اماؤنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور شیڈول کے مطابق ادھار میں طے ہوا ہے، تو یہ اس سے پہلے بھی کوئی کسٹمر آتا ہے تو یہ اس کو دکھا کر فروخت کر سکتے ہیں، جو بھی ان کو پروفٹ ملتا ہے ان کے لیے حلال ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی تو اس نے ادھار اب بقایا پیمنٹ دی بھی نہیں، پوری قیمت ہی نہیں دی، تو پوری قیمت دینے سے پہلے اس کو بیٹھے بیٹھائے پروفٹ بھی ہو گیا، تو یہ آیا جائز نہیں ہے. تو یہ سوچ غلط ہے، یہ غلط. واضح اس کی مثالیں یہ ہیں کہ آپ ایک عام جنرل اسٹور بھی دیکھتے ہیں نا، اس نے بھی دیگر ہول سیلر مارکیٹ سے ادھار میں مال لیا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ادھار کا مال بکتا رہتا ہے اور یہ شیڈول وائز پیمنٹیں جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو روزانہ وہی نفع اٹھا رہا ہے جس کی پیمنٹ اس نے ادا نہیں کی. تو ریئل اسٹیٹ وغیرہ کے حوالے سے یہ لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس نے فل پیمنٹ کی نہیں تو یہ نفع کیسے لے رہا ہے. حالانکہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ 10% انہوں نے دے دیا اور یہی اماؤنٹ لے کے وہ بیٹھے ہوئے، اسی پہ وہ بزنس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گاہک نہ ملا تو ہم اگلی قسط بھی دے دیں گے، جی، پھر بھی نہ ملا پھر اگلی قسط دے دیں گے، اور یوں فل پیمنٹ ہو جائے گی. لیکن اس دوران اکثر ان کی بھی چونکہ کمانے کے لیے ہیں تو یہ پھر اپنے کسٹمر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آئے ہوا کسٹمر یہ پلاٹ خرید لے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دو صورتیں میں نے عرض کی ہیں بے آنا دینے کی.
ایک بیانہ وعدہ بے کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ سودا نہیں ہوا، ہم نے بیانہ ٹوکن دے کے گویا کہ اس مالک مکان، مالک زمین کو دیگر کسٹمر اور گاہک تلاش کرنے سے روک دیا۔ تو یہ والا جو ٹوکن دینا ہوتا ہے بیانہ، یہ وعدہ بے ہوتا ہے، یہ سودا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وعدہ بے کی صورت میں جب سودا ہی نہیں ہوا، ہم اس کے مالک ہی نہیں ہوئے، تو ایسے پلاٹ کو آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں اور کئی نجائز طرح کی جمیل صاحب باتیں کہ جیسے بیانہ ضبط کر لینا، یہ بھی اس کام میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب اچھا، اسی طرح ایک دوسرے کو اٹکا کے رکھنا اور رلانا بالکل طبیعت کے ساتھ، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے پیمنٹ دینے والے۔ اچھا، یہ ریل اسٹیٹ والوں نے اگر نہیں کیا، کوئی اور گاہک تھا، انہوں نے لگا دیا، بیچ دیا، اب یہ وہ اصل مالک بیچارہ پس رہا ہوتا ہے جس نے اپنا پلاٹ بیچا، اس کو 90% اماؤنٹ وہ ملا، ٹکڑے ہو کر مل رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ ان کے پیچھے، یہ آگے کہتے ہیں کہ بھائی اس نے وہ نہیں کیا، تو یہ ریل اسٹیٹ والا جواب دے اس کو ہے مالک کو، یا یہ اس کے کندھے پہ رکھ دے کہ میں نے جس کو بیچا وہ مجھے قیمت نہیں دے رہا تو میں آپ کو نہیں دے رہا۔ دیکھیں، اس طرح کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا۔ جب ایک آدمی نے آپ کو باقاعدہ اپنا پلاٹ یا مکان بیچ دیا ہے اور آپ نے شیڈول وائز باقاعدہ ریٹ بتا دیے کہ اتنی اماؤنٹ آپ کو ابھی دی جا رہی ہے اور بقیہ اماؤنٹ اس انداز سے آپ کو دی جائے گی، تو اب آپ کا سودا آگے بنے نہ بنے، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ پہلے فریق کو اس کے مکان کی فل پیمنٹ شیڈول کے مطابق کریں گے۔ اب بعض لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی گاہک آئے گا تو ہم اس کو بیچیں گے، پھر وہاں سے پیمنٹ آئے گی، جس شیڈول سے آئے گی تو اس شیڈول سے ہم یہاں پہ دیتے رہیں گے، تو یہ ایک خطرے والی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں کئی ایسے تاجر حضرات ہیں جو ادھر سے بھی بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں فریق اول جن سے مکان پلاٹ لیا ہوتا ہے اس کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے شفیق صاحب کہ اماؤنٹ تو موجود ہے دینے کے لیے، لیکن اگر میں اس کو اماؤنٹ دے دوں گا، اگر میں اس کو اماؤنٹ دے کے فارغ کر دوں گا تو ابھی اتنی رقموں میں ایک پلاٹ اور بھی آنے والا ہے، تو پھر ہم ایک رولنگ، ان کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں، اس کو رولنگ کر لیتے ہیں، بالکل ایسے اس کو ہم ایک مہینے اور دھکا لگا دیں گے یار، ایک مہینے اور یہ ادھر گھما دیتے ہیں، ادھر ہی پیسہ گھما دیں گے، اس طرح یہ پروفٹ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس میں کئی مرتبہ دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ لیس منا من غشنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دے۔ لہذا مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہو، اس لیے جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنے میں رہتے ہوئے آپ تجارت کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلائیں۔ بعض اوقات ہم اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے کچھ کاروباری مراحل میں میدان میں کود پڑتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا اور آدمی کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اپنے پیمنٹ ادا کرنے کے لیے اپنا ذاتی مکان تک بیچنا پڑ جاتا ہے، بیوی کا زیور تک بک رہا ہوتا ہے، گاڑیوں تک وہ بیچارے بیچ دیتے ہیں، تب جا کے وہ کبھی پیمنٹ فل ادا کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیچاروں کے پاس اتنا قرضہ چڑھ چکا ہوتا ہے کہ فل پیمنٹ کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنے پہ اکتفا کرتے ہوئے حرص، لالچ، ان چیزوں سے بچتے ہوئے کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ برکت پائیں گے۔ مزید سوال؟ یہ بتائیں کہ صحیح کہ تیسری رکعت میں اگر ہم بیٹھے 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں بیٹھے اور کتنی دیر بیٹھنے پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ ہلکا ہی سے مطلب ایک تسبیح کی مقدار پہ نہیں بیٹھا ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے۔ جی، جب کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے دوسری رکعت پہ بیٹھنا یہ تو قاعدہ اولیٰ ہے، واجب ہے۔ تیسری رکعت کا جب اس نے سجدہ کر لیا، دونوں سجدے کرنے کے بعد اب اس کو بلا تاخیر چوتھی رکعت کے قیام کی طرف آنا واجب ہے۔ تو کبھی کوئی شخص بھول کر تیسری رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر اسے یاد آتا ہے کہ مجھے چوتھی رکعت میں کھڑا ہونا ہے، تو اب کتنی تاخیر کرنے کی صورت میں اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا؟ تو شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی فرض کی ادائیگی میں یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو، اور وہ تاخیر اتنی دیر ہو جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو
اتنی تاخیر ہونے کی وجہ سے اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھ تو گئے تیسری رکعت کے اندر، لیکن بیٹھتے ہی فوراً یاد آ گیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اب اتنی تاخیر کہ جتنی تاخیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکے اتنی تاخیر نہیں ہوئی، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار انتظار گویا کیا۔ اب چاہے اس میں اتحیاتو کے الفاظ پڑھنے میں آ گئے، لیکن اتنی تاخیر نہیں ہوئی جتنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو فوراً حکم ہے کھڑے ہو جائیں، اب سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور بعض کا جیسے بیٹھتے ہی شروع کیا ہے تو آدمی کیا پڑھے گا؟ التحیاتو یا التحیات للہ۔ اب یہ والے بھی 2 کلمات اگر پڑھ لیے تو یہ اتنی مقدار نہیں بنے گا۔ جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا یہ اس سے آگے پڑھ لیا، یہ پوری التحیات پڑھ لی تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مکان کو گروی رکھنا چاہتا ہے اور وہ شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے مثال کے طور پر مجھے دے دیں، تو 2 سال کا اگریمنٹ ہو جائے گا، 10 سال آپ میرا مکان استعمال کریں، اس 10 سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ جو ہے وہ واپس کر دوں گا، 2 سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ واپس کر دوں گا۔ اس طرح کرنا کیسا، کیا اس کا مکان لینا اور دینا، یہ دونوں صورتوں میں مفتی صاحب وضاحت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی، گروی کے طور پر قرض لینا، گروی رکھوا کر قرض لینا، یعنی اپنی چیز کسی کے پاس اس بنیاد پہ رکھنا کہ جب تک میں قرض نہ دوں آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، ٹھیک، کہ اگر میں قرض نہ دے سکوں تو پھر یہ جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کے ذریعے سے آپ قرض کی وصولی کر لیں، صحیح، یا یہ کہ مجھے وہ چیز جو میں نے قرض کے لے کر وہ چیز رکھوائی ہے تو مجھے وہ چیز واپسی بھی لینی ہے، تو اس چیز کو واپسی لینے کے لیے میں قرض کی ادائیگی کروں گا، تو یہ قرض وصولی کے لیے گروی رکھوانے کی جو ایک صورت ہے شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض افراد اس کو ناجائز طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور نام گروی کا ہے اور قرض بھی لیا جا رہا ہے، لیکن معاملہ سودی قرض کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا یہی جو ان کا سوال ہے، اس سوال سے ظاہر ہے کہ 10 لاکھ روپے قرضہ لیا، اپنا مکان ان کسی کو گروی کے طور پہ رکھوایا، اب وہ جس کو گروی کے طور پہ رکھوایا ہے وہ کوئی اس میں تالا لگا کے نہیں رکھے گا، وہ اس میں رہ رہا ہے، یا 2 سال تک وہ مکان کرائے پر چلائے گا جس نے رقم قرض دی ہے، اور جو کرایہ آئے گا یہ قرض دینے والا اس کو استعمال کرے گا، تو یہ سودی پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، یا خود رہائش رکھے گا تو یہ بھی ایک سودی صورت بنے گی۔ تو گروی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آپ نے قرض کسی کو دے دیا، اس قرض کے اگینسٹ جو چیز آپ کسی کی رکھتے ہیں سیکورٹی کے بنیاد پر، کہ تاکہ مجھے یہ قرض واپسی ادا بھی کر دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض لے کے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن گروی والی چیز ہوگی تو وہ بندہ چھڑواتا ہے، ٹھیک، تو اس بنا پہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرط ٹھہرا لی جائے کہ یہ جو اگر مکان گروی رکھوایا تو اس مکان میں رہائش رکھوں گا، یا میں جس کو کرائے پہ چلاؤں گا، یا ایک مکان پہلے سے کرائے پہ چل رہا ہے تو اب اس کو یوں کرایہ دار کا رخ قرض دینے والے کی طرف کر دیا کہ آئندہ سے آپ ان کو دینا 2 سال تک، میرے بجائے آپ ان کو دینا، تو 2 سال کا یوں ایگریمنٹ، یہ جو کرائے کے نام پر آ رہا ہے یا مکان کی رہائش کے طور پہ جو بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں، یہ قرض پہ نفع کی وجہ سے سود ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا ہے کلو قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جس کے ذریعے سے نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ قرض سودی قرض ہے، وہ نفع سود ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہ والا جو معاہدہ جو سوال میں کیا جا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ صورت اگر اختیار کی گئی کہ ایک مکان کسی کو گروی رکھوا دیا اور اس نے تالا لگا دیا، تو یا فائل کسی پلاٹ کی اس نے گروی رکھوا دی اور قرض لے لیا، اور اس پلاٹ کی فائل اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، مکان دیا ہے تو اس پہ اس نے تالا لگا دیا، دکان گروی کے طور پہ دی ہے تو اس نے تالا لگا دیا تاکہ استعمال نہ کر سکے قرض لینے والا۔ تو پھر جب قرض وہ ادا کرے گا پھر آپ دکان کا تالا کھول دیں، مکان کا تالا کھول دیں، پلاٹ کی فائل حوالے کر دیں۔ یہ صورت تو بلا نفع کی، بغیر کسی سودی صورت میں اس میں کسی قسم کی سود نہیں پایا جا رہا، یہ والی صورت تو اختیار کرنا جائز ہے،
لیکن لوگ نفع کی شرط لگاتے ہیں، نفع کی شرط. اس وجہ سے سودی صورت بن جاتی ہے. ایسا رہن رکھنا رکھوانا یہ جائز نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، نہ اس کو فائدہ نہ اس کو فائدہ، تالا لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے مکان کو، جیسے خالی پڑا ہوا ہے. اور بعض کا قرضہ دینے والا کہتا ہے میرے کو کیا فائدہ. تو بھائی اس سے پوچھے کہ آپ نے اگر فائدے کے لیے قرض دیا تو یہی فائدہ ہے، تو بتا رہے ہیں کہ وہ سود میں چلا جائے گا. تو لہذا پھر کیا کریں کہ سونا بھی گروی رکھ سکتے ہیں، اس کو پہننا پوننا یا کچھ نہ کریں، کیونکہ مکان میں تو لوگ یہ کام عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. زیورات کو بھی، یا بعض اوقات پرائز بونڈ ہو گئے، پرائز بونڈ کو بھی آپ رکھوا سکتے ہیں، زیورات کو بھی گروی رکھوا سکتے ہیں، لیکن زیورات گروی رکھوانے کی صورت میں اس کو استعمال کرنے کی شرط کہ جب تک رکھے رہیں گے تو ہمارے گھر کی خواتین استعمال کریں گی، اس کو پہنیں گی، تو استعمال کرنے کی شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. بارش کا پانی روڈ کے اوپر کھڑا ہو، وہ چھینٹے پڑ جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور کپڑے چینج کرنے سے جو لوگ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی. بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ناپاک ہو. ناپاک ہونے کی صورتیں الگ ہو سکتی ہیں، کہ جیسے کسی جگہ کا سیوریج کا پانی نکل رہا ہوتا ہے، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، بارش کا پانی بھی اس میں مکس ہونے کی وجہ سے بدبودار ہو چکا ہے، نجاست والا ہو چکا ہے، تو یہ والا جو نجس پانی ہوگا یہ تو ناپاک ہے. لیکن عمومی طور پہ جو بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو بارش ہونے کے وقت ہم اپنے سڑکوں پر روڈوں پر جا رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی اگلی بائک سے چھینٹیں آ جاتی ہیں، یا اپنی ہی بائک کے ٹائر سے چھینٹیں اڑ رہی ہوتی ہیں، تو یا قریب سے کوئی کار گزر گئی وہ چھینٹیں اڑاتی ہوئی چلے گئی. تو جب تک ان چھینٹوں کے ناپاک ہونے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو، اس وقت تک کپڑے یا بدن کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. کپڑے بھی پاک ہیں اور بدن بھی پاک ہے. یہ الگ بات ہے کہ چھینٹیں لگنے سے بعض اوقات وہ بدنما سے کپڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ کپڑے چینج کرنے سے جو سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے گا؟ جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں. کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ میسیجز بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک میسیج ہے بڑا خطرناک، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مسلموں سے یہ جا کر کوئی تعویذ، کوئی اس طرح کے دم کے معاملات کرواتے ہیں. تو اس طرح کوئی یہ جو علاج جس کا خاص ایک روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، تو غیر مسلموں سے کروانا کیسا ہی ہے؟ غیر مسلم نہ تو قرآن پڑھے گا، نہ کوئی احادیث کریمہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھے گا. اس نے اپنے وہی کلمے کہنے ہیں جو کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں. اس نے اپنے بتوں سے مدد مانگنی ہے. اس کے جھاڑ پھونک میں جو کچھ بھی وہ وظیفہ پڑھے گا وہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں. تو کسی بھی غیر مسلم روحانی طور پہ جو علاج معالجے کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے روحانی علاج کروانا جائز نہیں ہے، کہ ان کے ورد وظیفوں کے اندر جو پڑھے جانے والے کلمات ہیں وہ شرکیہ کلمات سے خالی نہیں ہوتے. یعنی اس کو یوں سمجھیں، جس طرح ہم کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا سہارا لیتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیاوی اخروی مشکلات میں آسانی کا سوال کرتے ہیں، پریشانی دور کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو ہم ان دعاؤں کی برکت سے پھر صحتیاب بھی ہو جاتے ہیں. کوئی اگر ہم پر دم کرتا ہے، کوئی عالم صاحب دم کرتے ہیں، کوئی بزرگ اللہ کے نیک بندے اگر دم کرتے ہیں، تو وہ یقیناً وہی دعائیں پڑھیں گے جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس مریض کو صحیح کر دے. اب اس کے مقابلے میں ایک غیر مسلم جو مشرک ہے، بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، درخت کو پوجنے والا ہے، چاند ستاروں کا پجاری ہے، وہ جب کچھ پڑھے گا تو وہ پھر ان چاند سورج ستارے، یہ درختوں، آگ، ان بتوں سے مدد مانگے گا، اور ان سے مدد مانگنا تو شرک ہے. لہذا یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو قرار دیتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، تو یہ شرکیہ کلمات پڑھ کے پھر دم کریں گے. تو کسی بھی مسلمان کا کسی بھی ایسے غیر مسلم شخص سے ورد وظیفے کروانا یا منتر پڑھوانا یا دم کروانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بعض اوقات یہ کفر تک بھی لے جا سکتی ہے. اگر بندہ ان کفریہ کلمات جو وہ پڑھ رہا ہے، اور بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ اس وقت کفریہ الفاظ پڑھ رہا ہے، اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، اور بندہ اس پر راضی ہو جائے
تو ان کفریہ وظائف پہ کوئی راضی ہوگا مسلمان تو اس کے لیے بھی کفر کا حکم اس پہ لاگو ہوگا کہ وہ رضائے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جو علاج معالجے بالخصوص جو روحانی علاج ہوتے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے یہ روحانی علاج وغیرہ کرائیں، جو اچھے عاملین ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو ان سے رجوع کریں۔ اور یہاں جمیل صاحب یہ بھی ہے نا کہ کسی کے لیے بالفرض اس کے مقدر میں شفا ہے، کچھ بھی ہونا ہے، ظاہر ہے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس نے بھی 4-5 ادویات کا انتخاب کیا، نہیں صحیح ہوئے، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، صحیح ہو گئے، تو آدمی کا وہاں ایک یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر اچھا ہے۔ اب یہ مریض جو ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے جس نے اپنے جادو منتر پڑھنے اور وہ چیزیں پڑھنی جو یا تو دین سے ٹکراتی ہیں یا کفر یا شرکیاں ہیں، اب اگر اس کے ویسے ہی مقدر میں شفا ہے، بالفرض اس نے ٹھیک ہونا ہے یا اس کا وہ کام ہو گیا، تو آپ بتائیے کہ اس کا یہ ذہنی طور پہ کتنا ایک تغیر، تبدل اور سوچ کے اندر کیا آ جائے گا کہ یعنی یہ فائدہ مجھے اسلام سے یا مسلمانوں سے نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ اس طرف اس کا رجحان بڑھے گا، تو یہ اور دین کے لیے خطرناک ہے۔ لہذا کوئی بھی ہمارے بھائی یا بہن ہیں وہ اس طرح کے بالکل اقدام نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے پاس وہ ان عملیات کے لیے جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں ایک باقاعدہ تعویذات کے حوالے سے پورا ایک شعبہ ہے، آپ وہاں پہ روحانی علاج، ہمارا پورا پروگرام بھی مدنی چینل کی اسکرین پر آن ایئر ہوتا ہے۔ اس طرح آپ جگہ بجگہ جہاں بھی دعوت اسلامی کے مراکز ہیں آپ وہاں سے جائیں گے تو آسانی سے آپ کو معلومات بھی مل جائے گی، ورنہ آپ کے اپنے علاقے کے اندر بھی ایسے کئی تعویذات عطاریہ کے باقاعدہ جہاں پر دیے جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ الحمدللہ یہ خدمت کی جاتی ہے۔ آپ وہ روحانی علاج لیجئے اور یوں اپنا روحانی طور پر بھی آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن ایسے غیر مسلموں کے پاس یا بد عقیدہ بد مذہبوں کے پاس بالکل ہرگز اس معاملے میں نہ جایا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا اور وہ بھی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر یعنی جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرما دیا ارجع، تو یہاں سے چلے جا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی بھی مشرک سے شرک کرنے والے سے مدد نہیں لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات میں کوئی مشرک شریک ہونا چاہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر میں اس کو شامل نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیں گے۔ تو اب ہم روحانی علاج کا معاملہ جہاں تک آ جائے گا تو اس میں بھی ہمیں کسی بھی مشرک سے مدد نہیں لینی، ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو شفیق صاحب نے بھی بتائے ہیں کہ آدمی کے دل میں بلا وجہ اس کی عقیدت، بلا وجہ اس کی محبت پیدا ہوگی، اور ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر اس کی باتیں بھی دل میں اترنے لگتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کسی غیر مسلم کی صحبت ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جی مزید سوال۔ محمد نوید اتاری ڈیفنس سے، آپ سے میرا یہ سوال ہے کیا شعبان کے پورے روزے رکھنا منع ہے؟ جی شعبان المعظم کے روزے پورے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان المعظم کے اکثر روزے رکھنا بھی ثابت ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ پورے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں، یہاں تک کہ اس کو ماہ رمضان سے ملا دیا، یعنی روزوں کا ایسا تسلسل رکھا کہ ماہ رمضان کے روزے اور شعبان کے روزے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھنا نفل ہے، اور نفل یہ اگر ہم ادا کریں ثواب کے حقدار ہوں گے، نفل ادا نہیں کریں کسی قسم کا شرعاً مؤاخذہ نہیں ہے۔ رہا معاملہ ماہ رمضان کے روزوں کا، وہ رکھنا فرض ہیں۔ تو اب بعض علماء نے شعبان المعظم میں روزے رکھنے اور نہ رکھنے کے حوالے سے یوں ایک تطبیق دی ہے، ایک وضاحت فرمائی کہ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے ہی اگر شعبان المعظم کے روزے کنٹینیو رکھیں گے یا اکثر روزے رکھیں گے، تو اگر وہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں کمزور ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ پھر شعبان المعظم کے زیادہ روزے نہ رکھیں، کم رکھیں، اتنے رکھیں کہ ان کے یہ روزے ماہ رمضان کے روزوں میں کسی قسم کی کمزوری نہ لائیں۔
ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے کہ وہ شعبان میں اکثر روزے رکھیں، پورے روزے بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں بھی وہ روزے رکھیں، بلکہ کنٹینیو روزے رکھنے سے بعض اوقات روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شعبان کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے بھی روزے رکھے، کسی قسم کی کمزوری بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں نہ آئے، تو پھر شعبان المعظم کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بہت اچھا آپ نے یعنی وہ تطبیق دے دی کہ جو ممانت ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو رکھ رہے ہیں تو حدیث بالکل، پاک بھی حدیث بیان کر دی. مبارکہ میں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینے لگاتار اس طرح روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے رجب اور شعبان کے روزے. اور شعبان کے بھی روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات میں سے کہ روزے رکھتے رکھتے یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. تو جن سے بن سکے ہو سکے، بعض کے وقت میں ایسی گنجائش ہوتی ہے، مصروفیات میں ایسی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح خواتین کے پاس بھی اپنی مصروفیات اور وقت کے اعتبار سے کئی ایسے ہیں کہ وہ ہمت کریں تو اس طرح نفلی طور پر بھی یہ روزے رکھ پائیں. اور روزہ وہ انسان کو واقعی تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور روزہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. کیونکہ ہم روزہ نہ رکھ کر بھی کئی ایسی چیزیں وہ بس کھا پی لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صحت ہماری وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے. تو روزہ رکھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان شریف کو ویسے ہی فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اس سے پہلے کچھ شعبان کے 1-2 یا کچھ جتنے ہو سکے وہ رکھیں گے تو جمیل صاحب کیا ہے ایک تیاری اور موڈ بن جاتا ہے. بالکل. ماہ رجب المرجب شروع ہوتے ہی نا لوگوں کی توجہ ماہ رمضان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ماہ شعبان تو بالکل ماہ رمضان سے متصل ہے، تو اگر ماہ شعبان المعظم میں کچھ روزے رکھنے کی عادت بن جائے گی نا تو ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہوتا ہے یہ بعض لوگوں کے لیے بڑا ایک مشکل ترین ہو جاتا ہے، ڈال ہو جاتے ہیں کیونکہ پورے 11 مہینے تک بعض افراد ایسے ہیں جن کا منہ کبھی خالی نہیں رہتا. کبھی چھالیا ہے تو کبھی گٹکا ہے، کبھی سپاری ہے، کبھی کچھ نہ کچھ بادام کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی برگر کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بسکٹ. تو یعنی یوں سمجھیں کہ اگر دن کے اکثر حصے سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سلسلہ لگا رہتا ہے. اچانک جب ماہ رمضان کا اعلان ہوگا، اور ماہ رمضان کا اعلان بھی کوئی ایسا طے شدہ نہیں ہے، اب 29 شعبان ہے یا اگلا یعنی اگلا دن 30 شعبان ہوگا یا یکم رمضان ہوگا، چاند دیکھنے پہ موقوف ہے. چاند دکھا، اعلان ہوا تو اب روزہ اگلے دن رکھنا ہے. اب 11 مہینے کی جو لمبی تسلسل کے ساتھ جو ہماری لائف ہے کھانے پینے والی، اچانک اگلے دن بریک لگنا ہے، ہم نے کھانے سے گریز کرنا ہے، تو یہ بعض افراد کے لیے پہلا روزہ تھوڑا دشوار یوں لگتا ہے. لیکن اگر پہلے سے ہی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہی اگر روزے رکھنے کا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ایک پریکٹیکل بھی ہے کہ شروع کے روزے اگر مشکل لگتے بھی ہیں، آپ دیکھیں شفیق صاحب کے 10-12 رمضان گزرنے کے بعد روٹین ہو اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ اگر سحری نہ بھی کی تب بھی آدمی کو وہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا کہ جو عام دنوں میں کھانا نہ ملنے کی صورت میں بھوک کا احساس ہوتا. جی بالکل. یہ جب عادت بن جائے گی روزے رکھنے کی تو اس کا الگ ایک مزہ ہے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں اس کو اجزا بِهِ بھی پڑھا جاتا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں ہوں، یعنی اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی رضا اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے جو روزہ رکھتا ہے. رب کی رضا کے لیے نفل روزہ ہو، فرض روزہ ہو، جو بھی عبادت ہو، جانی مالی وقتی جو بھی عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جام شوروں سے محمد کاشف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں نظر کس چیز پر رکھنی چاہیے؟ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدے میں ہمیں اپنی نگاہوں کو ناک کی طرف رکھنا چاہیے، اور سجدے میں ناک کی طرف نگاہ کا رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب قیام ہو تو جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ نظر کریں. جب اتحیات میں بیٹھے ہوں تو اپنے
جھولی میں نظر کریں، اور اسی طرح جب رکوع میں ہوں تو اپنے دونوں انگوٹھوں پر نظر کریں۔ اس طرح اپنی نظروں کو بیجا نظری سے جب ہم بچا کر جہاں جہاں یہ مقامات بتائے ہیں وہاں اپنی نظروں کو رکھیں گے تو اس طرح نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے، تو اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس طرح نماز میں توجہ بٹنے کی وجہ سے بسا اوقات جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صورتیں بھول جاتے ہیں، رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نگاہوں کی نماز میں اگر حفاظت کریں گے تو نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا اور بھول چوک سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ پراپرٹی آج کل سیل آؤٹ ہو رہی ہے کہ انسٹالمنٹ ہے 4 سال کی، آپ کا 200 گز کا پلاٹ ہے جی، یہ آپ کی فائل ہے، زمین نہیں دی ہے مجھے آن دا اسپاٹ، انہوں نے مجھے ایک فائل دے دی ہے اور مجھے بولا ہے کہ آپ کا یہاں پہ پلاٹ ہے اور آپ کو 4 سال تک انسٹالمنٹ دینی ہے اتنی اور اتنی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے۔ 4 سال کے بعد وہ 20 لاکھ کا ہو جائے گا تو میں دے دوں گا 20 لاکھ روپے، تو وہ زمین مجھے 4 سال کے بعد دے دیں گے، تو کیا یہ جائز ہے مفتی صاحب؟ انہوں نے ایک صورت پوچھی، یہ ہمارے ہاں جو سوسائٹیز وغیرہ کے اعلان ہوتے ہیں اس کے تو پتہ نہیں کتنی صورتیں ہیں، جو بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جگہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ابھی نیتیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایسی اتنے ایکڑ زمین لینی ہے اور ہم نے آگے کچھ یہ کرنا ہے، لیکن ادھر دھڑا دھڑ آگے فائلیں بھی بیچی جا رہی ہیں اور وہ سلسلہ بھی شروع۔ اچھا، بعض کا جگہ تو ہے ان کے پاس لیکن اس کی بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی آگے پیچھے دائیں بائیں کس جگہ اس غریب کا پلاٹ ہے جو خرید رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں، کسی طرح کی کوئی تعین بھی نہیں ہے۔ تو چلیں یہ عمومی جو 2 صورتیں ہیں اس کے اوپر۔ پہلی صورت یہ کہ جس آدمی نے لانچ کیا ہے کہ اتنے ہزار مثال کے طور پہ پلاٹ ہوں گے اور ایک پلاٹ کی فائل اتنے لاکھ روپے کی ہے، تو اگر اس نے وہ جگہ خریدی ہی نہیں ہے، وہی کہ صرف نیت ارادہ پلان ہے، آگے بات چیت چل رہی ہے، وہ حل ہو جائے گا تو پھر آگے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی خریدنے سے پہلے ہی وہ آگے فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیچنے سے منع فرمایا جس کا آدمی مالک نہ ہو، خود ہی نہیں خریدی، خود ہی ابھی اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی، وہ خود مالک ہی نہیں ہے، تو غیر مملوکہ چیزیں بیچنا تو گویا یہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہو گئی۔ تو اس طرح یہ پلاٹ اس طرح فائلیں بکنا بیچنا جائز نہیں۔ اچھا، دوسری صورت ہے کہ زمین تو باقاعدہ خرید لیے اور اس زمین کے اندر کتنے پلاٹ بنیں گے وہ سارا ایک ڈیزائن بھی کر لیا ہے، لیکن فائلیں بک رہی ہیں، اس کی یہ والی فائل ہے، لیکن اس فائل کے اگینسٹ اس پیمائش میں، جگہ میں، لوکیشن میں اس کا پلاٹ کون سی گلی میں ہے ہی نہیں، اے بلاک میں ہے، بی میں ہے، سی میں ہے، کچھ بھی نہیں پتا، ویسٹ اوپن ہے، کوئی اور ہے، بالفرض اے بلاک میں ہے تو اے بلاک میں ویسٹ اوپن ہے، ایسٹ اوپن ہے، کون سی گلی میں ہے یہ تعین نہیں ہے، بالفرض گلی کا تعین کر دیا لیکن یہ نہیں پتا کارنر کا ہے یا 2 سائڈ کارنر ہے، 3 سائڈ کارنر ہے یا کیا ہے، تو اس طرح کی مجہول اور غیر واضح فائلیں بھی بک رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں خرید و فروخت میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز بیچی جائے وہ بالکل معلوم ہو، معین ہو، کسی قسم کا اس میں شبہ نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، تو غرر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو فائلیں اگر اس انداز کی بک رہی ہیں جس کے اندر پلاٹ کا نام و نشان شناخت وائز کچھ نہیں ہے، نہ وہ کارنر کا ہے پتہ نہیں چل رہا، نہ بیچ کا ہے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، سیکٹر بلاک کون سا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، اور اس میں پھر جھگڑے کتنے ہوں گے اور ہوتے ہیں بالخصوص، اور یہ جو جتنی چیزیں آپ نے بیان کی اس میں قیمت میں کتنا فرق ہے؟ اب یہی کوئی ویسٹ اوپن ہے اور ایسٹ اوپن ہے، بالکل زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایسٹ اوپن، ویسٹ اوپن، ہمارے ہاں پہ بالخصوص جو کراچی کی لوکیشن ہے تو یہاں پر ایسٹ اوپن کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ ہوا کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے، تو ایسٹ اوپن ہوگا تو ہوا کا زیادہ گھروں میں ہوا پہنچے گی، اور اگر وہ ویسٹ اوپن ہوگا تو ہوا بمقابلہ ایسٹ اوپن کے کم آتی ہے، کارنر کا ہوگا تو ہوا زیادہ آئے گی بمقابلہ بیچ کا ہو،
کارنر والے گھر کے اندر ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو کمرشل بنا لیتے ہیں، دکانیں نکال لیتے ہیں، کچھ چھوٹی بڑی مارکیٹ سی بن جاتی ہے، بمقابلہ بیچ کے گھر والوں کو کہ ان کے گھر کے ریٹ اتنے نہیں ہوتے جتنا کارنر والے کے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے روڈ کے سامنے جو اسی پلاٹنگ کے درمیان کوئی 40 فٹ کا روڈ ہوتا ہے، کوئی 30 فٹ کا روڈ ہوتا ہے، تو جتنے بڑے روڈ کے قریب گھر ہوں گے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی، جو بالکل گلیوں کے اندر ہوں گے ان کے ریٹ کم ہوں گے۔ تو اس لیے ایسی مجہول اور غیر واضح فائلیں بیچنا جس میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پلاٹ لوکیشن وائز کس سمت میں واقع ہے، یہ مجہول سودے جائز نہیں ہے۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں ان کو اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہے، ایسی فائلیں نہ خریدیں، ایسی فائلیں فروخت نہ کریں۔ اس بزنس میں کافی اس طرح کی پریشانیاں لوگ اٹھاتے بھی ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، مسلسل اس طرح کی کالز آ بھی رہی ہوتی ہیں، دارالفتہ میں بھی آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نفع بھی حاصل کر رہے ہیں جمیل صاحب، لیکن وہ بھی نفع غیر یقینی، غیر واضح، یعنی یہی فائل لی، ابھی ادھر پیچھے والا کچھ بھی نہیں، وہ فائل در فائل ہی آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو اس کے حوالے سے ضرور دارالفتہ اہل سنت سے، علماء دین سے، مفتیان کرام سے اس کی رہنمائی وہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے مال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے، شبہ کے مالوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے